بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق اللہ العظیم۔ ہمارے سامنے جو معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں، علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور یکساں طور پر علماء اور دیندار طبقے میں حضرت مولانا کی اپنی ایک شناخت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا۔ حضرت مولانا مفتی صاحب کا اسم گرامی شکیل احمد اور علمی دنیا میں آپ کا نام شکیل منصور قاسمی ہے۔ حضرت مولانا نے 1988 عیسوی میں عربی کی تعلیم شروع فرمائی اور پھر ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد چہارم عربی سے افتاء تک دارالعلوم دیوبند میں وقت گزارا۔ 1999 عیسوی میں آپ کی فراغت ہوئی اور ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث سے تیسری پوزیشن کے ساتھ آپ کامیاب ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں تیسری پوزیشن لانا یہ بڑی اہم بات مانی جاتی ہے۔ سن 2000 عیسوی میں حضرت مفتی صاحب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں حدیث و فقہ کے استاذ مقرر ہوئے اور 2008 میں مجمع عین المعارف للدراسات الاسلامیہ کیرلا میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے بحیثیت شیخ الحدیث تشریف لے گئے۔ 2010 میں جنوب امریکہ کے مشہور ملک سورینام میں استاذ حدیث کی حیثیت سے بلائے گئے اور قریب 10 سال وہیں تدریس حدیث اور صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہیں۔ عربی اور اردو ہر دو زبانوں میں حضرت مفتی صاحب موصوف کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں خاص طور سے عربی زبان میں نخبۃ الخطب، اسی طرح سے النکاح والطلاق علی مذہب الامام ابی حنیفہ النعمان، اردو میں اصحاب رسول، تحفہ رمضان وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں کتابیں حضرت مفتی صاحب کی ابھی تصنیف کے مرحلے میں ہیں، تالیف کے مرحلے میں ہیں۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ وہ کتابیں جلد از جلد زیور طبع سے آراستہ ہو کر کے سامنے آئیں تاکہ ہم سب ان کتابوں سے خوب استفادہ کریں۔ شعبہ تخصص فی الافتاء کا قیام اسی سال عمل میں آیا۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اہل علم رجوع فرماتے تھے اور باصرار درخواست کرتے تھے کہ حضرت یہ شعبہ قائم فرمائیں، اور بہار جیسی سرزمین پر اگر دیکھا جائے تو بہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت اور فہم اور تفقہ کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، دیگر صوبوں میں یہ خصوصیت کم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض ادبا لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ ندیاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ تو ایسے زرخیز علاقے میں، ایسے زرخیز خطے میں ایک سے زائد شعبہ افتاء ہونا چاہیے،
اور جامعہ رحمانی جو کہ فقہ و فتاوی کا مرکز رہا ہے، اور یہاں سے جو افراد تیار ہو کر کے ملک میں گئے انہوں نے فقہ میں خاص طور سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں کے استاذ تھے اور سالہ سال پڑھانے کے بعد امارت شرعیہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا نے ان کو جانا اور پہچانا اور ان کے تفقہ سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں کے بہت ہی جید فاضل تھے، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ بہار میں اتنا بڑا فقیہ شاید ہی اب پیدا ہو۔ قرآن محکم ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی تمہید اور مقدمے کے طور پہ کچھ الفاظ حضرت نے لکھے ہیں، تو ان میں یہ جملہ حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے امارت شرعیہ کو جو استحکام عطا ہوا، اور امارت شرعیہ کے بعض اصولی اور جزئی مسائل پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے اہل علم کی طرف سے، اور ان اعتراضات کا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے علمی انداز میں جس طرح کا جواب دیا، آج تک سب لوگ ان جوابات پر عمل کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی شہرت پورے عالم میں ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان ان پر فخر کرتے ہیں، تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں۔ وہ بھی یہیں کے پروردہ ہیں اور یہیں کے تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ضرورت یہ محسوس کی گئی تھی کہ زمین بالکل ہموار ہے، بس ایسے شعبے کا قیام عمل میں آئے، اور پھر یہ جو جزئی طور پہ یہاں سے افراد نکل رہے ہیں، اب ایک کھیپ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں یہاں سے افراد نکلیں اور تفقہ کی صلاحیت، فقہ کی صلاحیت لے کر کے نکلیں اور پوری دنیا کی رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک کام موجودہ امیر شریعت سرپرست جامعہ رحمانی حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی باتوفیق شخصیت بنایا ہے۔ اگر آپ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایسی ہی شخصیت کی موجودہ وقت میں مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ جیسے عصری علوم میں حضرت مولانا مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح سے دینی علوم میں بھی ماشاءاللہ کافی جانکاری رکھتے ہیں اور بڑی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، اور خاص طور پہ کس موقع سے کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح کے افراد کو سیٹ کرنا ہے، کہاں پہ کس طرح کے افراد کو بٹھانا ہے، انتظامی امور سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، یہ سمجھیے کہ خاندانی وراثت بھی ہے، اور سمجھیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک طرح سے من جانب اللہ ایک تحفہ ملا ہے۔ ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ شعبہ تخصص فی الافتاء کا جو ہدف ہے، اور ان میں خاص ہدف یہ ہے کہ اہل علم کو یہاں بلا کر کے اہل علم سے استفادہ کیا جائے۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، اس سے پہلے حضرت کا آن لائن محاضرہ ہو چکا ہے، لیکن آن لائن تو ظاہر سی بات ہے آن لائن ہی ہوتا ہے۔ اب جو ہے بنفس نفیس حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ حضرت سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے موضوع سے متعلق محاضرہ پیش فرمائیں۔